रिकॉर्ड करने के लिए हाँ, ये अपनी तरफ से भी मैं इसको कह दूं कि मेरे लिए ये रिकॉर्ड करे। जी अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारा छठा सेशन है इस रीशेड्यूल्ड रिकॉर्डिंग्स का, जिसमें पहली 4 रिकॉर्डिंग्स मिसिंग थी, फिर 2 मौजूद थी, फिर 2 अब हमने रिकॉर्ड की हैं, एक पिछली और एक आज वाली, और एक रिकॉर्डिंग फिर इंशाल्लाह रह जाएगी जो इंशाल्लाह 9 तारीख को हम करेंगे हस्ब मामूल, क्योंकि वो हज का दिन बन रहा है, ईद नहीं है, तो मेरा ख्याल है किसी को उसमें दिक्कत नहीं होगी। आपस में हमने ये बात कर ली थी, तो इस तरीके से वो 9 को कर लेंगे। आज की गुफ्तगू जो है वो जो इस हिस्से की भी दूसरी गुफ्तगू है, और जो दौर है उसकी भी दूसरी गुफ्तगू है। इसके बाद 3 सेशंस होंगे जो कि पहले से रिकॉर्ड हुए हैं, और चौथा यानी आज पुरानी सीरीज के हिसाब से 12वां सेशन जो है उसे हमने रिकॉर्ड करना होगा इंशाल्लाह 9 तारीख को। आज की गुफ्तगू जो है वो इलाका वही है जो पिछली गुफ्तगू का था, यानी वो 2 अजीम शजरे जिन्हें आप साउथ एशिया या सब कॉन्टिनेंट के नाम से एक को और दूसरे को चीन के और जो फार ईस्ट के नाम से पहचानते हैं, उसकी बात हम करेंगे। मेनली उसमें चीन की ही गुफ्तगू होगी, जो इस दौर में अहम और नुमाया शजरा था इस दौर का। जो ये गुफ्तगू का सिलसिला इस तरतीब से चल रहा था जिस तरह पिछली गुफ्तगू में था, तो उसमें मैंने एक ही दौर के और एक ही इलाके के 2 रुख 2 अलहदा सेशंस में किए थे। एक में उसके तारीखी हकायक और दूसरे में उसमें जो फिक्री या जहनी सिलसिले हैं इंसान के, उसके हवाले से। उससे पहले हम एक ही सेशन में ऊपर तले उन दोनों को किया करते थे। तो आज की गुफ्तगू में हमारी तवज्जो है चीन और साउथ एशिया के बारे में। बुनियादी तौर पे साउथ एशिया में भी वो इलाका जिसे हम भारत कहते हैं, और ये जो मेरी वो ये गुजारिश है कि मैं नए जाविये से आपको बात बताना चाहता हूँ, तो उसमें ये जो शजरे की इस्तिलाह है उसकी खासियत यही है कि जिस जगह को आप बहैसियत मजमूई साउथ एशिया कहते हैं, वो सारा साउथ एशिया इस जमाने में नहीं था। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह पिछले एक दौर में सारा साउथ एशिया जो है उसकी बजाय हम सिर्फ खिता पाकिस्तान की बात कर रहे थे, बिलादुस्सिंध की बात कर रहे थे, यानी सिंध के दरिया के हवाले से, और वादी सिंध की तहजीब जिसे कहा जाता है उसके बारे में। तो आज भी जो गुफ्तगू है उसमें भारत के साथ मालवा का इलाका जो है वो आ जाएगा, और बाकी नहीं, जैसे कि पिछले सेशन में आपको मैंने दिखाया था कि वो महाजनापदा आर्याओं के जो हैं, जो कि इस जमाने में एक्टिव हैं, वो असल में तो वही इलाके हैं। इस दौर के शुरू में हम जब मौर्य दौर की बात करेंगे तो ये फैल जाएगा सारे साउथ एशिया तक, और फिर उसके बाद सुकड़ जाएगा, और फिर दक्कन की हैसियत जो है बाद में नमूदार होनी शुरू होगी। तो इस हवाले से ये हम दौर की बात करेंगे 500 बीसी से 500 एडी तक, और बात करेंगे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, इंक्वायरी एंड लीफ के हवाले से, इंसान के शऊर के बारे में। मैंने आपसे पहले ये भी गुजारिश की थी कि ज़मान, मकान और इंसान 3 फरीक हैं तारीख के, लेकिन इंसान की हैसियत 2 तरह की है। एक बहैसियत उसके वजूद या उसके अमल के, और दूसरा उसके शऊर के, जो कि उसके जहन में होने वाली कैफियतें, खा वो जज्बाती हों, रूहानी हों, फिक्री हों, ये सारी चीज़ें इंसान के शऊर का हिस्सा होती हैं। तो उस हवाले से, और परसेप्शन की बात जो एक बड़ी हमने ज़रा तफसील से एक मौके पे की थी, वो यहाँ पे ख़ास तौर पे अहम हो जाती है। ये जो ओपनिंग स्लाइड है ये पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन उसमें फ़र्क ये था
کہ یہ جو فیکٹ ریالٹی اینڈ پرسپیکٹو ایک نیلے ڈبے میں اور ایک اوول میں یہ فیتھ ریچول اور ڈوگما کے الفاظ ہیں یہ موجود نہیں تھے. یہ اس واسطے اس میں نے شامل کیے ہیں کیونکہ جن علاقوں کی بات ہم کر رہے ہیں اور ان علاقوں میں انکوائری اینڈ بلیف کے جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ فیکٹ ریالٹی اور پرسپیکٹو کی بات زیادہ مناسب ہے بنسبت نالج کے. آبزرویشن اور انفرنس اس میں بدستور اسی طرح شامل ہے لیکن نالج کی بنسبت جو الفاظ مناسب ہیں ویسے تو یہ ان میں مترادف ہے بہت سارا پہلو نالج میں لیکن فیکٹ ریالٹی اور پرسپیکٹو کے حوالے سے نالج کو اگر دیکھا جائے تو یہ وہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے انڈرسٹینڈنگ کے زمرے میں جن چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں فیتھ ریچول اور ڈوگما کے حوالے جو ہیں وہ زیادہ اہم ہو جاتے ہیں ان دونوں علاقوں میں. اور اسی حوالے سے یہ کہ یہ سیشن جو ہے اس میں پرسیپشن کی اہمیت جو ہے وہ آبجیکٹیو ریالٹیز کی بنسبت بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے. اسی کی تشریح میں نے دی انیٹمی آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ جینیسس آف بیہیویئر کے الفاظ استعمال کیے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو بیہیویئر ہے یعنی انسان کا عمل جو ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے اس کی پرسپیکٹو اس کی پرسیپشن اور اس کا جو بیہیویئر ہے یہ مرکزی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں بنسبت وہ جو فرم قسم کی نالج یا سائنس قسم کی باتیں ہیں ان کے. اس چیز کی سمجھنے کے لیے یہ نقشہ پھر وہ نقشہ پرانا استعمال ہوا لیکن دوبارہ اس لیے کہ آج اس کی وہ خاصیت جو کہ پچھلے سیشن میں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی اور جس کی اہمیت کا میں نے اس مرتبہ بھی احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ یہ رکاوٹ جس کے ایک جانب چین کا علاقہ اور دوسری جانب جنوب ایشیا کا علاقہ جو ہے پائے جاتے ہیں اور فار ایسٹ کے ساتھ ان کا تعلق ادھر سے اور سینٹرل ایشیا کے وسیلے سے ادھر سے اور اسی کا تعلق ان کی پرسیپشن اور ان کے جو ذہنی کیفیتیں ہیں ان میں کیسے پڑا اس کی طرف ہم چلیں گے. تو اس کے یعنی پرچہ میں آؤٹ اگر اس طرح کر دوں تو لبے لباب اس کا یہ ہوگا کہ یہاں جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا علاقہ ہے یعنی جہاں پہ ہم اس علاقے میں یہ تبت کے جنوب مشرق کی طرف کی بات کریں تو اس راستے سے تعلق کی بنسبت اس علاقے پہ اثرات ان دونوں کے بہہ کے آتے ہیں اور پھر بلا واسطہ ان کے پاس بالواسطہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اس کی بنسبت یہاں پہ بلا واسطہ لوگوں کا آنا جانا یعنی ڈائریکٹلی اور پھر ڈائریکٹلی ہی ایک لحاظ سے ان کے وسیلے سے ہوتا ہوا یہاں پہ اثر جاتا ہے. تو یہ ان پر ڈائریکٹ اثر اور ان کا ادھر ڈائریکٹ اثر ادھر سے ڈائریکٹ اثر اور ادھر سے ادھر ڈائریکٹ اثر یہ حوالہ یعنی بیچ میں واسطہ پھر بھی سینٹرل ایشیا کا رہے گا لیکن اس کے ساتھ براہ راست ان دونوں کا تعلق بن جاتا ہے. اسی چیز کا دوسرا نقشہ یہ صرف وہ بات کو دنیا کے پرسپیکٹو میں لانے کے لیے کہ جس دنیا کی ہم بات کرتے چلے آئے ہیں اس میں یہ علاقے کہاں اور کیسے پائے جاتے ہیں. یہ بھی دونوں نقشے اسی حوالے سے ہیں لیکن اس نقشے میں خاص طور پہ جو آپ کو وہ کوکیشوئڈ اور مانگولوئڈ کی بات آپ سے کی تھی کہ جو نسلی حوالے رنگت کے حوالے ہیں تو یہ مانگولوئڈ علاقہ چین اور اس سے متعلق اور یہ کوکیشوئڈ اور یہ جو گرے ایریا ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ ان کا آمیزہ بنتا ہے. کہنے کو اسے وہ مانگولوئڈ میں ہی شمار کر رہے ہیں لیکن ہے یہ آمیزے کا علاقہ جو سینٹرل ایشیا کا ہے. اسی طریقے سے یہاں سے آگے جو تعلق بنے گا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا وہ اسی طرح سے ہے. اب اس چیز کو ہم جوڑ لیں ورلڈ ہسٹری ان آلٹرنیٹو پرسپیکٹو کے حوالے سے جو میرا مرکزی حوالہ ہے اس گفتگو کے سلسلے کا تو چائنا اور ساؤتھ ایشیا کی ایک خاصیت یہاں پہ میں فکری حوالے سے جو پہلی سلائیڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ ہمیں جو بلیف ہے جو نظریات ہیں جو پرسپیکٹو ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتے ہیں
بنسبت اس قسم کی نالج کے جس کی ہم دوسری جگہوں کے لیے بات کر سکتے ہیں. تو یہاں ان دونوں کی ایپسٹمالوجی کا نظام ہولسٹک تھا. ہولسٹک ایپسٹمالوجی کی کچھ باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں, کچھ آگے بھی ہوں گی, لیکن اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ جس طرح ایک اژدہا جو ہے وہ پورا جانور جو ہے اسے منہ کھول کے اپنے اندر داخل کر لیتا ہے, اور پھر اندر داخل کرنے کے بعد اس کو جذب کرتا رہتا ہے. اس کے جو ہے وہ ہڈیاں بھی چورا کرے گا اور اس کے گوشت پوشت کو سارے کو وہ ہضم کر لے گا. اسی طریقے سے ہولسٹک سوچ جو ہے وہ ایک کیفیت کو, ایک واقعے کو, ایک آبزرویشن کو ہول جذب کر لیتی ہے. پھر جیسے جیسے اس کے اپنے تحمل اور تفہیم کے دائرے بڑھتے جاتے ہیں, یعنی ہضم کرنے والے وجود کے, یعنی ہر شخص کے لیے علیحدہ اس کی کارروائی, تو وہ علیحدہ علیحدہ رفتار پہ ہر مزاج اپنے انداز سے اس کو جذب کرتا رہتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ ہر نظام میں کہیں نہ کہیں آج آپ کو ملے گی. محاورے اس قسم کی چیز ہوتے ہیں. محاورہ آپ بچپن میں سنتے ہیں, اس کا ایک اور تاثر ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے زندگی گزرتی جاتی ہے اس کے معنی جو ہیں وہ بدلتے جاتے ہیں, اور انسان کے شعور کے کئی جہتیں اس میں نئی کھل جاتی ہیں, کئی پرانی صلاحیتیں بند ہو جاتی ہیں. تو یہ اسی انداز سے ہولسٹک سوچ جو ہے وہ عمل سے منتقل کی جاتی ہے, مشاہدے سے منتقل کی جاتی ہے, مکمل داخل کر لی جاتی ہے ایک بیان کی شکل میں, اور پھر وہ بیان یا وہ کیفیت یا وہ مشاہدہ جو ہے وہ وجود کے اندر جذب ہوتا رہتا ہے. یہ طریقہ کار تو لائے عمل دونوں کا یہی تھا, چینیوں کا بھی اور بھارت کے مکینوں کا, آریاؤں کا بھی, اور آریاؤں سے پیدا ہونے والے ان تمدنوں کا بھی جن کی آگے چل کے ہم بات کریں گے, اور ان عقائد اور نظریات کا بھی. لیکن اس کو داخل کرنے کے بعد جو پروسیسنگ کا طریقہ ہے داخلی, وہ ان دونوں کا بہت مختلف تھا, اور میں اس کی تھوڑی سی تشریح اینالیٹیکل انداز سے بھی کروں گا جو اگلی ایک آدھ سلائیڈ میں چل کے بات آئے گی. مثال کے طور پہ چینیوں کے پاس جو الہی وجود ہے اس کا الہی وجود اسی طرح سے دومالائی انداز سے کئی موجود تھے ان کے پاس, لیکن ان کی کوئی عملی حیثیت عام زندگی میں روزمرہ نہیں تھی. وہ موقع پہ کہیں اہم ہو جاتے تھے, کبھی اہم ہو جاتے تھے, اور وہ ان حالات کے تحت ہی ان کی پوٹینسی ہوتی تھی, ان کی قابلیت ہوتی تھی. اور مثال کے طور پہ ایک قدیم ان کی دیوی فکسی کے نام سے جو پہچانی جاتی ہے, اس نے قوانین تو فراہم کر دیے, لیکن کوئی اخلاقی یا معاشرتی نظام جو ہے اور قوانین کا اس کا وہ پہلو وہ اس میں اجاگر نہیں کیا. دوسری طرف بھارت میں ابھرنے والا جو نظام تھا آریاؤں کا, جو ویدوں کے نظام سے شروع ہوا اور تو آج تک ایک لحاظ سے یا ایک انداز سے پایا جاتا ہے, اس میں افراد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے دیوی دیوتا کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے. شوہر اور بیوی کے درمیان, عاشق اور معشوق کے درمیان خاص طور پہ وہ جو ہے وہ عورت اس کو مرد کے لیے دیوی اور مرد جو ہے وہ عورت کے لیے دیوتا, خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں. یعنی یہ نہیں کہ شودر کے لیے نہیں ہوگا, شودر کا بھی اسی طرح سے معشوق جو ہے وہ دیوی ہو جائے گی, جو مرد معشوق ہے وہ اس کا ہو جائے گا دیوتا ہو جائے گا, اور برہمن کے لیے یا کشتری کے لیے بھی. اسی وجہ سے ان دونوں کی جو خاصیت ہے وہ تو یہ دونوں کے شجرے اور شرازے جو ہیں وہ ہولسٹک اور نان مونوتھیسٹک ہیں اور مشرقی ہیں, لیکن ان میں ایک قدیمی تقسیم ہے, اور اس تقسیم میں وہ علاقہ جو آپ کو میں نے تقسیم کا بتایا اور اس کے انداز تقسیم کے وہ اسی طریقے سے کارگر ہیں. یہ جو لنکیج میں نے دونوں سائڈوں پہ بتایا وہ اگلے پیراگراف میں یہی بات ہے. آخر میں جو ایک سطر میں نے لکھی ہے, پیسٹل شیرازاز ایز سلٹ اینڈ نومیڈز ایز ٹائیڈل ڈپازٹس, یہ ان آبادیوں کے نقل و حمل میں دونوں موبائل لوگ ہیں,
जो गल्लाबान है वो जानवर को लेके फिरता है, और जो नोमैड है वो जानवर के बगैर अकेला फिरता रहता है। इनकी खासियत को मैंने ताबीर किया है या तशबीह दी है, और ये उसी होलिस्टिक अंदाज के तहत मैं एक इस्तारा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसके तहम्मुल का आप उसी तरह अगर जज्ब करना पसंद करें तो दिलचस्प तजुर्बा होगा कि पेस्टल शिराजा जो है वो एक सिल्ट की तरह है। सिल्ट होता है, वो हम कहते हैं उस चीज को जो ज़र्रात दरिया के पानी में आ जाते हैं या नदी नालों के साथ आ जाते हैं, और वो जगह जगह जहाँ जरा खुली जगह आ जाए, जहाँ जरा पानी थम जाए, जहाँ पे जरा सुकून हो जाए पानी में, वहाँ पे वो ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं। इनके बरक्स मैंने नोमैड्स को तशबीह दी है टाइटल डिपॉजिट्स के साथ, यानी जो लहरें आती हैं समुंदर की, वो जब चढ़ दौड़ती हैं ज़मीन पे, तो लौटते हुए उनके साथ जो ज़र्रात हों या ठोस चीज़ें हों, वो ज़मीन पे रह जाती हैं। तो उन्हें टाइडल डिपॉजिट्स की तरह मैंने ताबीर किया है, क्योंकि अंदाज भी इनका इसी तरह होता है। पेस्टल लोग जगह जगह रुकते रहते हैं, कहीं कोई उतर जाता है, कहीं कोई उतर जाता है, जबकि नोमैड्स जिस लहर के साथ चढ़ते हैं, वो जहाँ पे जाके पहुंचते हैं उस लहर के साथ वहां ठहर जाते हैं, या वहां पे अपने वो नोमैडिक अंदाज बरकरार रख लेते हैं। ये नक्शा जरा हटके है, और ये मेरे लिए बहुत अहम और दिलचस्प नक्शा है। बाकी नक्शों से इसका अंदाज भी मुख्तलिफ है। आप इसमें ये तीर देख रहे हैं या तीर वाले निशान देख रहे हैं, और इनमें दो तीन अंदाज देख रहे हैं, यानी एक डॉटेड है और एक वो सॉलिड लकीरों वाले तीर हैं। ब्राह्मण की जुबान या ब्राह्मणों का जो था, यानी संस्कृत के इब्तदाई किस्म, उससे पैदा होने वाली जुबानों में कहा जाता है कि तिब्बतन जबान भी उससे मुतासिर हुई, बर्मीज जुबान भी, साइमीज जुबान भी, और तिब्बतन से आगे वही असर जो है वो मंगोलों तक पहुंच गया, और उनसे आगे मंचू तक पहुंच गया। ये वो तिब्बत के हवाले से मैंने आपसे गुजारिश भी की थी शायद, कि ये इनका सफ़र जब ये जाते हैं तो ये चीन में उतरते नहीं हैं, बल्कि ये अपने वो पहाड़ी और ठंडे इलाकों में ऊपर ऊपर फिरते जाते हैं, और मंचूरिया के रास्ते होके इनका चीन में अमल दखल या इनका असर जो है वो होता रहा है कई दफ़ा। ये इन सब का ताल्लुक एक लिहाज से उस कदीम जुबान से है जिसे अरामिक कहा जाता है, और ये जो इनके साथ सन लिखे हुए हैं, ये बीसी के सन हैं, सिवाय वहाँ जहाँ पे एडी का हमें हवाला दिया जाए। सॉरी, बीसी एडी के सन हैं, सिवाय वहाँ पे जहाँ पे बीसी के अल्फाज हमें बताए जाएं। तो ये जो रफ्तार है इनके फैलने की, वो भी आप देख सकते हैं, मगर इसका ताल्लुक उस एक इब्तिदाई बात से भी जोड़ें जो मैंने शुरू के एक सेशन में, मेरा ख्याल है पहले ही सेशन में ये बात की थी, इस पे बिलाल साहब ने सवाल पूछा था कि ये जो मैंने मूवमेंट की डायरेक्शन बताई है वो क्या है। तो मैंने आपसे अर्ज किया था उसमें कि जो रूरल और अर्बन इलाके हैं, यानी सेटल्ड लोगों के इलाके हैं, वहाँ से जो असरात हैं वो असरात की शक्ल में शुमाल की तरफ जाते हैं, न कि अफराद की शक्ल में। अफराद जाते हैं लेकिन बहुत कम। आम तौर पे असरात जाते हैं पेस्टल इलाकों की तरफ, और ये नोमैडिक इलाकों की तरफ, यानी सफरी लोगों की तरफ ये हजरी असरात जाते हैं। ये जो तीर हैं ये ऐन इसी चीज़ को दिखा रहे हैं कि ज़ुबान बतौर असर के, बतौर एक अंदाज के, बतौर एक निज़ाम के ये कैसे फैला। तो यहाँ पे ये साउथ में पेस्टल लोगों की तरफ, नोमैडिक लोगों की तरफ, और नॉर्थ में पेस्टल लोगों की तरफ इसका फैलाव जो है वो आप देख रहे हैं कि वो सेटल्ड इलाकों से, ये सेटलमेंट का पहला इलाका था, ये दूसरा इलाका है जिसकी बात पिछले सेशन में आपके साथ हुई, तो यहाँ से इनका असर, ये तीसरा इलाका है जिसका आपके साथ पिछले सेशन में बात हुई, तो इसका असर ऊपर पेस्टल में और नीचे नोमैडिक में दाखिल हुआ। इसके बरक्स जो मूवमेंट है लोगों की, वो ये जैसे दरियाओं का आमतौर पे हम देखते हैं, यहाँ हमारे इलाकों में शुमाल से जुनूब
تو یہ شمال سے جنوب، لیکن بیسیکلی پیسٹرل سے سیٹلڈ کی طرف یہ لوگوں کا بہاؤ اس طرح، اور یہ بطور سلٹ کے، اور یہاں سے جو نومیڈک لوگ ہیں ان کا سیٹلڈ علاقوں کی طرف سفر جو ہے بطور ٹائیڈل ڈپازٹس کے، یہ بھی ایک حد تک آپ کو محسوس ہوگا اس نقشے میں۔ اس نقشے کو میں آئندہ بھی استعمال کرتا رہا، کئی حوالوں سے آپ دیکھیں گے، امید ہے کہ جو 2-3 سیشن ریکارڈ ہوئے ہیں وہ اگر آپ اب اس کے آج کی گفتگو کے بعد دیکھیں گے تو آپ کو اس میں وہ بہاؤ خیالات کا محسوس ہو جائے گا۔ تو اس کو اب ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ چین کا رجحان اور ساؤتھ ایشیا کا رجحان، ایک فرق تو میں پہلے آپ کو مثال دکھا آیا ہوں، اور یہ بھی ہولسٹک بات کا انداز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک خیال آپ تک منتقل کر دیا جائے، پھر اس کو جذب کرنا، اس کے مشاہدے اور اس کے اوپر تبصرے یا غور و خوض جو ہے وہ جیسے جیسے اپنے وجود کے اندر آپ کی کیفیت چلتی رہے، یہ ایک اس لحاظ سے یہ بڑا ایک پرسنلائز سسٹم ہے جس میں ہر فرد اپنے مزاج، اپنی رفتار، اپنی صلاحیت کے مطابق چل سکتا ہے، جبکہ انالیٹیکل میں ہم ایسی کوشش کرتے ہیں، وہ آبجیکٹیوٹی کی جو اہمیت ہے وہ بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ آن دا سیم پیج، جو اصطلاح ہمارے پاس اب بڑی چلتی ہے، وہ ایک ہی حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہو، تو ایک ہی زاویہ، ایک ہی نظر ان کی ہو۔ اب یہاں پہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انالیٹیکل طریقے سے اس بات کو تھوڑا سا عرض کروں گا، تو سوال پوچھنے کا یعنی کوئری جو ہے کسی فکری عمل میں، انالیسس میں، اس کے 6 زیادہ مانوس اور معروف الفاظ ہیں: who, what, when, where, how and why، یعنی کون، کیا، یہ دونوں شناخت کے حوالے ہیں، ایک جاندار کے لیے، ایک بے جان کے لیے۔ when، کب، اور where، کہاں، یہ زمان و مکان کے حوالے ہیں، یہ تاریخ کے حوالے ہیں، کسی چیز کے ہونے کے، وقوع کے جو شناخت کرنے کے لیے۔ تو یہ چاروں تو شناخت کے سوال ہیں، ایک لحاظ سے یا دوسری لحاظ سے۔ اصل سوال جن میں کوئی استدلال چاہیے، کوئی سوچ بچار چاہیے، وہ ہاؤ اور وائی کے سوال ہیں۔ میں نے گزارش یہ کی ہے کہ چینی جو ہیں وہ ہاؤ تک سوال پوچھتے ہیں، یہ 5، اور 6واں سوال وائی نہیں پوچھتے، اور اس کی وجہ یا اس کی مثال بھی یہی بن جاتی ہے کہ چینی بظاہر ایکسیپٹ کرتے ہیں کاسمولوجی اور کریشن کو، لیکن یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ کیوں اس طرح سے ہے، یا یہ جو ہمارے سامنے وجود پایا جاتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کیا منزلیں تھیں، یا کیا استدلال تھا، یا کیا مقاصد تھے جو یہاں تک لے کے آئے۔ اب اس کی دوسری سائڈ پہ مثال جو ہے وہ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ چینیوں کے شعور میں، ان کی روحانی اور معاشرتی زندگی میں 3 قسم کے انداز ہیں، جن کو 3 مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔ ٹاؤ کا نظریہ یا انداز، تو وہ صرف جاننا یہ چاہتے تھا کہ کون سی چیز کیسے ہوئی ہے، تو وہ جو اس چیز کو ہم انالیٹیکل انداز میں بات کہیں تو ایک انٹولوجی لفظ ہے، ہم وہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے اس کی اصل اس کی کیا ہے۔ کنفیوشس اس سے ایک قدم آگے یا ایک ذرا مختلف زاویے سے اس چیز کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سی چیز جو ہوئی ہے وہ کیسے چلتی ہے، یہ ہاؤ والا عمل، کہ اس کے اندر کا میکنزم کیا ہے۔ تو معاشرے میں خاندان کا کیا مقصد ہے، جو ریاست ہے اس کا کیا مقصد ہے، حکومت کا کیا انداز ہونا چاہیے، ان کا آپس کا تعلق کیا ہے، اس کی طرف بدھزم اس سے ایک ذرا اور درجہ ہٹ کے، اور وہ یہ کہ جو فرد ہے خاص طور پہ وہ یہ پہچانے کہ جو اس کے اندر چیز ہے، جو اس کی صلاحیتیں ہیں، ان کو وہ سب سے بہتر کیسے بنا سکتا ہے، اور پھر جو دنیا جس میں وہ رہتا ہے اس کے ساتھ اپنے سلوک کو سب سے بہتر کیسے، تاکہ دنیا کا اپنا عمل جو ہے وہ سب سے بہتر اس میں ہو۔ تو یہ
بدھزم زیادہ انٹروسپیکٹو ایک عقیدہ ہے، کنفیوشن جو ہے وہ زیادہ سوشل ہے، اور ٹاؤ جو ہے وہ ذرا زیادہ ایبسٹریکٹ ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے جو اس وقت میں پرائمریلی آریہ ورتا سے شروع ہونے والے ہندو مت کے نظریے، اور پھر ان میں ارتقاء کا عمل جو آگے کی گفتگو میں آپ کے سامنے آئے گا، اس میں بھی اسی طریقے سے جو کاسمولوجی اس کو تسلیم کیا گیا، لیکن اس کی یہاں پہ وجوہات تلاش کی گئیں، اور یہ تصور کیا گیا کہ یہ انپریڈکٹیبل چیز ہے، اور اس انپریڈکٹیبلٹی یا کیپریشس جو اس کی منمانی کی جو انداز ہے یا ادا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا خالق، جسے رام کہا یا برہما کہا، یہ اس کی لیلا ہے، اس کی کھیل ہے، اس کے لیے ایک تماشا ہے جو کہ اس نے لگایا ہوا ہے۔ اور پھر کئی لاکھ جو دیوتا اور دیویاں جو ہیں، وہ ایسے ایجاد اور دریافت یا تصور کر لیے گئے کہ ہر فرد جو ہے اس کے پاس ایک ذاتی اس کا دیوتا یا ایک سے زیادہ دیوتاؤں کو وہ اپنا ذاتی رہنما یا نگران یا اہم الہ بنا لے۔ یہ اس انداز سے، اب یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لحاظ سے آپ کو کچھ مشابہت اسلامی نظریات سے چین کے نظریے میں ملے گی، لیکن وہاں پہ الہی تصور کا فقدان جو ہے وہ ساری مشابہت کو تلپٹ کر دیتا ہے، الٹا دیتا ہے۔ دوسری طرف آپ کو ساؤتھ ایشیا میں بالکل دوسری رویہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے وہ تماشا اور کھیل نہیں ہے، بلکہ ہمیں واضح طور پہ یہ بتایا کہ دنیا میں تو یہ بالکل الٹ ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ ایک الہیت فرق یہاں پہ بھی آ جاتا ہے کہ بھارت میں کب اور ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی، کائنڈلی چیک کریے گا۔ جی کوئی میرا خیال سے ٹیکنیکل کوئی مسئلہ ڈاکٹر صاحب آ گیا تھا، کیونکہ ہم پہلے تھے اچھا، آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب آواز اور تصویر بالکل کلیئر ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس یہاں وہ گم ہو گیا، میں نے اس کو کیا ہے اسکرین کو فل اسکرین پہ، تو وہ ادھر سے وہ میرا چھپ گیا ہے جو آئیکن تھا، تو اگر رک جائے تو مجھے بتائیے گا، میں اس کو چھوٹا کر ہی لیتا ہوں یہاں پہ ابھی جی آپ فی کی الحال اس پہ چلتے ہیں۔ اسکرین شیئر کر دیجیے گا بس ڈاکٹر صاحب، جی اسکرین اسکرین شیئر کر شیئر بند ہو گیا؟ دیجیے اچھا جی۔ ٹھیک ہے، تبھی اوکے جسٹ سیکنڈ، پہلے اس کو میں یہ ریکارڈنگ پاز کروں گا تو پھر ایشیا کی کیفیت، وہ ساؤتھ ایشیا میں یہ بات تو تسلیم کر لی گئی کہ جو قدرت کا نظام ہے، کاسمولوجی اور کریشن کا عمل ہے، وہ انپریڈکٹیبل ہے اور کیپریشس ہے، اور اس کے لیے تشریح یہ کی گئی کہ یہ رام کی لیلا ہے، یعنی خالق کی کے لیے ایک کھیل تماشا ہے۔ یہ اسلام میں اس کے بالکل برعکس کیفیت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس کی
वो मुदल्लल है और उसमें कोई खेल तमाशे की बात नहीं है, बहुत संजीदा मामला है। यहाँ पे लाखों देवियां देवता जो हैं वो बनाए गए और वो हर शख्स के पास अलहदा इलाह का एक निज़ाम मौजूद था। जो एनालिटिकल अंदाज से इसकी मैं तशरीह आपके लिए करने लगा था, तो ये कि ये जो 6 सवाल मैंने आपके सामने रखे, तो जो वेदों का निज़ाम है, जो साउथ एशिया का अंदाज है, उसमें कब और कैसे, ये अहम नहीं है। कब इसलिए अहम नहीं है क्योंकि वो युग युग का जो तस्वुर है वो एक चक्कर की शक्ल में है, और बार बार चूंकि उसे वैसे ही होना है या तकरीबन वैसे ही होना है, इसलिए कब की बात से फर्क नहीं पड़ता, कहाँ तक ठीक है। और फिर क्यों, कैसे की बजाय वहां पे वो क्यों का सवाल पूछा उन्होंने, और फिर उसमें अपने वो क्यासी इस्तदलाल को बड़ी खुली छुट्टी दे दी कि जिसके तहत वो चीज़ों को देखे। यहाँ पे 4 मज़ाहिब मैं कहूँगा कि साउथ एशिया में नुमाया बने। एक जिसे हम ब्राह्मणिज्म कहें, एक जिसे हम हिंदुइज्म कहें, एक जो जैन मत और एक जो बुद्ध मत कहलाते हैं। अब इसमें कई सुनने वालों को हैरत होगी कि मैंने ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म को अलहदा क्यों कहा है। अमरन बात यह है कि ये जो दौर है, ये इसी कहानी की वजाहत है। जब ब्राह्मण का नजरिया कायम हुआ आर्यों के आने के साथ, तो धर्म चक्र और युग और दुखा का घर के जैसे तस्वुर जो हैं वो उनके साथ आए। इन तस्वुरात के बारे में जो मकामी लोग थे या शायद आने वालों में भी कई रिजर्वेशंस थी, कई एतराज़ात थे, कई तफक्कुरात थे, कई मसाइल उनको महसूस होते थे। उनका हल निकालने वाले कई मुफक्किर आए, जिनमें 2 बहुत मशहूर हुए। एक जिसे हम सिद्धार्था, गौतम बुद्धा इन नामों से पहचानते हैं, और दूसरा महावीरा, जो जिसके हवाले से हम जैन मत के मजहब का जिक्र करते हैं। बुधा, सिद्धार्था गौतमा, ये शख्स जो था, ये शायद बानी में बानी था अपने नजरिए का, जबकि जैन मत के नजरिए के बारे में ये क्यास किया जाता है कि ये पहले से एक सिलसिला चल रहा था, जिसमें महावीरा एक नुमाया शख्स के तौर पे उभरा और उसके नाम से इस मजहब को पहचाना गया। ये ब्राह्मण के मजहब पे एतराज़ात थे जैन मत और बुद्धिज्म की शक्ल में, जिनका 1000 साल तकरीबन बालादस्ती का ज़माना रहा, 500 कबल मसीह से 500 ईस्वी तक। इसके बाद दोबारा ब्राह्मण के क़यादत में ही एक तरमीम शुदा अकीदा मुरतब हुआ, जिसमें वो ब्राह्मणिज्म के नज़रिए के एतराज़ात जो जैन मत और बुद्ध मत ने किए थे, उनको रफा करके और नया नज़रिया वजूद में आया। तो ये दोनों धर्म चक्कर से और दुख से बचने के तरीके थे। जैन मत मौत के साथ, और बुद्ध मत जो है वो दाखिली अपने कैफियतों को समझने के साथ इसको ताबीर करता था। ये बात आगे चल के मजीद वाज़ेह हो जाएगी। ये पुराना नक्शा सामने इसलिए रखा सिर्फ कि इसकी ये कता करके आपको मैं दिखा सकूं कि उस बड़ी दुनिया में जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इतना हिस्सा है, लेकिन ये वो हिस्सा है जहाँ पे जिंदगी के बहुत बड़े अरसे तक कम अज कम 1/3 इंसानियत आबाद थी, और शायद किसी किसी ज़माने में आधे इंसान जो हैं वो इन्हीं इलाकों में पाए जाते हों, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं। और इसका सिर्फ मवाजने के लिए वापस मैं कर दूं कि इतने बड़े जहान में इतना सा इलाका था जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें हिंदू मत के हवाले से ही बात को आगे मैं लेके चलूं थोड़ा सा, कि उसके बाद हम चीन की तरफ लौटेंगे और उसका इसी तरीके से थोड़ा सा तजिया करेंगे। तो जो मैंने आपको मंजिलें बताई, तो जो ब्राह्मणिज्म था वो वैदिक आर्यन नजरिए के साथ था। इसमें क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण पे हावी था और उसमें उसकी बालादस्ती थी। यहाँ पे वर्ना का निज़ाम था। वर्ना में से मुराद रंगत है।
اور ورنا کے حوالے سے 4 ورناؤں کا ذکر ہوتا تھا. 2 یعنی براہمن اور کشتری دویجا کہلاتے تھے، یعنی یہ 2 دفعہ جنم لیتے ہیں، ایک دفعہ جب بحیثیت انسان کے اور دوسری طرف اپنی ذات کے اس منزل میں داخل ہونا جو کہ بلوغت کے ساتھ آتی ہے. اس کے مقابلے میں ویش اور شودر اور اچھوت جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ جنے جاتے تھے، اور یہ ذاتیں ان کی جو ہیں وہ پائی جاتی تھیں. دویجا اور ویش عام طور پہ آریہ ہوا کرتے تھے، اور شودر اور اچھوت جو ہیں وہ مقامی لوگ تھے. ایک زمانے میں ان کو دراوڑ کہنے کا رواج زیادہ تھا. اب دراوڑ کی بنسبت ان کو اس اصطلاح سے پہچانا جائے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ مناسب ہے. ان کے سنیاس اور بنباس جیسے نظریے جو ہیں وہ ویدک آرینس کے ساتھ آئے. ان کے جو شکست و ریخت ہوئی تو جین مت نے اس میں دیوی دیوتاؤں کا نظام جو ہے اس کو تقریباً رد کر دیا، کیونکہ جین مت میں دیوی دیوتا کا تصور نہیں تھا. ایک لحاظ سے تقریباً لا الہی یہ عقیدہ تھا بدھ مت کی طرح. البتہ چونکہ اس میں ذات کی وہ بالادستی کا سلسلہ بھی رد تھا، اس واسطے یہ ہندو مت کے وہ انداز جو کہ براہمنزم میں نے جس کو کہا ہے اس سے ہٹ کے بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے. اور اس میں ایکالوجی کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. یہ خاصیت ہے اس مذہب کی جو کہ آج کی دنیا پہ جس کا بہت بڑی چھاپ ہے. اس کا بانی انسانی تصور میں اور انسانی نظریات میں یہ جین مت کا مذہب تھا. اس کے دھیان، بھکتی اور اہمسا جیسے نظریات تھے جو کہ اس کی وہ چھاپ کہہ دیں یا ان کی پہچان تھے. بدھ مت کے اس کے انہوں نے بھی دیوی دیوتاؤں کا نظام جو ہے اسے رد کیا اور کاسٹ کو بھی، لیکن ایکالوجی کی بنسبت مورل انٹروسپیکشن. جین زندگی کو بچانے کے لیے اپنے وجود کو دھرم چکر سے نکالنے کے لیے مرن بھرت لیتا تھا، یعنی زندگی اپنی ختم کر لیتا تھا. اور اس کا اصول یہ تھا کہ دنیا میں دکھ دینے سے وجہ سے دکھ آتا ہے، اس لیے کسی جاندار کو دکھ نہ دیا جائے. ایکالوجی تک جانے کا سبب ان کا یہ تھا، اور یہ ان کا طریقہ تھا کہ یہ منہ پہ بھی کپڑا باندھتے تھے کہ جرثومہ بھی اندر جا کے نہ مر جائے، اور پیر کے اوپر کپڑا باندھتے تھے کہ چونٹی یا اور کوئی حشرات الارض بھی پیر کے نیچے آ کے نہ مارے جائیں. بدھ مت جو ہے وہ یوگ لینا، اندر دھیان کرنا، انٹروسپیکشن کرنا اور نروان تک رسائی حاصل کرنا وہ اس کا طریقہ تھا. ان دونوں کی یہ خاصیتیں جو ہیں وہ جذب کر کے یوگی جوگی اور جو گوشت نہ کھانے کا رجحان ہندو مت میں ہے اور گائے کی خاص طور پہ اہمیت، یہ جین مت اور بدھ مت کی اس بالادستی کو یا اس کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوئے. ان کے کاسٹ کو رد کرنے کی وجہ سے اور مذہب کے ان مسائل کی طرف نشاندہی کرنے کی وجہ سے لاز آف مانو نام کی، یعنی مانو کے قوانین جو ہیں وہ وضع ہوئے، اور ان میں خاص طور پہ ورنا کی بجائے ورنا سنکرا کی اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے. ورنا سنکرا سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ ورنا مکس ہو جائے، یعنی یہ جو 4 ذاتیں براہمن، کشتری، ویش اور شودر اور اچھوت، 5واں جو آپ کو بتایا جو ذات کے باہر نظام تھا، ان کے آپس میں میل سے جو قدرت کے تحت انسانوں میں ہوتا رہا، مکسڈ کاسٹ بنتی رہیں، تو وہ تضادات جو ان کے آپس میں تھے ان کے نتیجے میں ورنا سنکرا وجود میں آئی. یہ جو دور ہے اور ساؤتھ ایشیا کا علاقہ جو ہے اس میں یہ مختلف نظریات جو آ کے ملتے ہیں، یہ اس سینٹرل ایشیا والے علاقے کی طرف خاص طور پہ اہمیت اس کی بن جاتی ہے. اور یہی وہ کونا ہے جہاں کی طرف آپ کی توجہ اگر ہو تو آپ پاکستان کے خطے میں دوسرے عظیم تمدن کا ذکر کریں گے، یعنی گندھارا سویلائزیشن جو اسی عرصے میں تقریباً پنپتی رہی، اور اس میں
حیرت کی بات یہ ہے کہ انڈس سویلائزیشن کے بالکل متضاد اس کی کیفیت تھی. اس میں مذہب کی اہمیت بہت زیادہ تھی، ریاست کی اہمیت بہت زیادہ تھی، تنظیم کا نظام بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے، انفارمل نظام جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس قسم کی ساری چیزیں جو کہ انڈس سویلائزیشن میں تجارت کی اہمیت بہت کم ہے، جو ساری چیزیں انڈس سویلائزیشن کی اساس تھی، جو جان تھی اس کی، حتیٰ کہ وہ جو مٹی کے برتنوں کا اور مٹی کے استعمال کا نظام تھا، اینٹوں کا، اس کی جگہ بھی ہمیں واپس پتھر کا نظام مل جائے گا. تو یہ بہت اس کا بنیادی فرق ہے. دوسری اس کی جو اس دور کی بات ہے وہ میں نے یہاں پہ ایک حصہ، یہ بلٹس پہلے کے ہیں، بلٹس ہیں، کوئی نیا بلٹ نہیں ہے، لیکن اس میں فرق میں نے یہ کیا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ پچھلے حصے میں آپ کو بیان کی تھی، جو اس دور کے لیے سب سے اہم اور مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، وہ پہلا بلٹ ہے جو سرخ رنگ میں نے یہاں پہ کنورٹ کیا ہے. دوسرا جو یونیورسل ورائٹی آف ہولسٹک پرسپیکٹیوز اور ان کی میوٹیشن کا معاملہ ہے، وہ بھی یہاں پہ آپ کو ہوتا نظر آئے گا. یہ اس کی وہ خاصیت ہے، لیکن اتنی اہم نہیں جتنی سوشل ریفارم، بلیف اور فیتھ، ریس اور ایتھنیسٹی، سویلائزیشن اور اسٹیٹس کے انٹریکشن کے معاملات ہیں. جو انسیپینٹ انالیٹیکل اینڈ آرگینک اپسٹمالوجیز کی بات میں نے آپ سے پہلے کی تھی، وہ یہاں ہے ہی نہیں. اور پھر ٹیکنالوجی اور دوسری چیزیں جو ہیں یہ اپنے اپنے انداز سے چلتی رہیں، کوئی ان کی ایسی خاص بات نہیں ہے جسے ہم یہاں قابل ذکر سمجھیں. وہ جو آپ کو گندھارا کے حوالے سے میں نے عرض کیا، اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی متفرق قسم کی ریاستیں بنی اور کتنے اثرات اس میں داخل ہوئی. تو آخمینین، میسیڈونین سے شروع کر کے مورین، بیکٹرین، اسکائتھین، اور پھر ایسٹ یورپ سے آنے والے اثرات، پارتھین، وائٹ ہنز اور ہندو شاہی جو ناردرن انڈیا میں ہیں، ان سب کا اثر اس میں آ جاتا ہے. یہ سارے لنکس ہیں جو یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اگر آپ اس کی پیروی کرنا چاہیں تو سلائیڈیں وہ حسنین صاحب کے پاس موجود ہیں. یہ جو پتھر کی میں نے آپ سے بات کی کہ یہ پتھر کا استعمال یہاں پہ آ گیا، تو وہاں اس کی بڑی ایک دلچسپ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکسلا میں اس کی ایک بڑی خوبصورت تصویر میوزیم میں بنا کے انہوں نے رکھی ہے. یعنی ایولیوشن کے سٹیجز آپ کو واضح طور پہ یہاں پہ نظر آتے ہیں. یہ پہلا استعمال تھا گندھارا میں پتھر کا، یہ دوسری منزل، یہ تیسری، یہ چوتھی، یہ پانچویں اور یہ چھٹی. یہ ریفائنمنٹ کی سٹیجز ظاہر کر رہی ہے کہ جیسے جیسے پتھر کی ٹیکنالوجی جو کہ پیلیولتھک زمانے سے چلی آ رہی تھی، وہ جب گندھارا میں ابزارب ہوئی اور ری انوینٹ ہوئی ایک لحاظ سے انڈس کی سیرامک سیولائزیشن کے بعد، تو اس میں یہ چیز، اور میں انڈس سیولائزیشن کے زوال میں بھی اس پتھر کی ٹیکنالوجی کو ایک اہمیت دیتا ہوں. اب اس کے مقابلے میں جو ریلیجیس اینڈ فلوسافیکل چائنا ہے، اس کی کیفیت کی طرف بھی میں آپ کی توجہ لے کے چلوں تو یہ موازنہ بھی تھوڑا تھوڑا ہوتا جائے گا ہمارا، اور بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو چائنا میں کنفیوشس جو ہے اس کے لیے ایتھکس، اتھارٹی اور سوسائٹی سب سے اہم چیزیں تھیں، اور اس کا یہ خیال تھا، اور یہ اب یہ بھی وہ سوچ کا انداز جو ہے اس کا بڑا بنیادی فرق ہے. آپ شاید جانتے ہوں، اگر نہیں تو آپ کے لیے دلچسپ بات ہوگی کہ آج جو انگریز کے بعد سے دور چل رہے ہیں دنیا میں، وہاں بیشتر جو لیگل سٹرکچرز ہیں انٹرنیشنل لا تک، وہ رومن لا کے انداز سے ماخوذ ہیں. اور پھر اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹس جو ہوتی رہیں مختلف زمانوں میں، وہ آتے ہیں اور لا کو ایک بڑی اہمیت. اور وہ ہم آج بھی جب بات کرتے ہیں تو لا ابائڈنگ سوسائٹی کی بات ہم کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو قانون کی بالادستی کی ہم اہمیت کا ذکر کرتے ہیں. لیکن کنفیوشس نے ایک دلچسپ مشاہدہ یہ اس زمانے میں، یعنی 500 قبل مسیح میں کہیں، یہ بات اس نے نشاندہی کی کہ قانون کے تحت حکومت چلانا ممکن ہے اور اچھا بھی رہتا ہے،
لیکن اخلاقیات کی مدد سے جب حکومت چلائی جائے تو کرنے جو محکوم ہے یعنی جو عمل کرنے والا ہے اس کو ایک وقار کا احساس بھی ہوتا ہے اور وہ زیادہ مؤثر اور کامیاب بھی رہتی ہے اس حکومت۔ دوسرا اس نے یہ ترتیب بھی ایک دلچسپ ظاہر کی، یہ جو میں نے آپ سے کہا وہ ہضم کرنے کی رفتار کی بات ہے، تو یہ اس نے 6 منزلیں بتائی ہیں کہ انسان کیسے کیسے چیزوں کو جذب کرتا ہے۔ تو 15 سال تک اس کا سیکھنے کا، حقائق کا، واقعات کا، مشاہدات کا وہ داخل کرنے کا عمل ہے۔ 20 سال کی عمر تک ان سے ایک تشخص وجود میں آتا ہے، ایک کیریکٹر بنتا ہے، ایک اخلاقیات کا وہ انداز بنتا ہے جو کہ آپ تربیت سے بنا سکتے ہیں۔ 40 کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے نئے سوال پیدا ہو جاتے ہیں، کنفیوژن ہو جاتی ہے، کنفیوژن کئی چیزوں کی آ جاتی ہے۔ 50 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ 60 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے انسان اب ایسے کڑوے سچ بھی سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو کہ نوجوانی میں جن پہ وہ غصہ آتا تھا اس کو، تو حقیقت پسندی اور حقیقت شناسی جو ہے، اور ظاہر ہے کہ ان تجربہ اور ان جذب کرنے کی صلاحیتوں کے بعد اس حقیقت کا اجاگر ہونا جو ہے اس کی بھی توقع ہم کر سکتے ہیں کہ اگر بیدار ذہن ہے، ظاہر ہے وہ ذہن بھی ہوگا جو 60 سال کی عمر میں بیدار نہیں ہوا ہوگا، ایسے ہوتے ہیں آپ اور میں بھی جانتے ہیں، لیکن جو ہوا ہے اسے سچ سمجھنے اور سوچنے سننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ 70 سال کی عمر میں جو اب مجھ جیسے لوگوں سے امید ہے، پتہ نہیں میں اس مقام پہ پہنچا ہوں یا نہیں، کہ یہ جو خلاف ورزیاں ہیں اصولوں کی، طریقوں کی، ایسی بدنظمیاں اور بدتمیزیاں جو ہیں وہ ان سے گریز کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو یہ خوش فہمی والی بات ہے، لیکن یقیناً عمر رسیدہ آدمیوں سے ہم حکمت کی توقع کرتے ہیں، تحمل کی توقع کرتے ہیں۔ ٹاؤ کا اس کے مقابلے میں وہ جو میں نے آنٹولوجیکل ہولسٹک کمپریہنشن کی بات بتائی تھی، مثلاً اس قسم کی باتوں کی طرف توجہ دلانا کہ کون سی چیز اگر تھوڑی ہو تو اسے زیادہ کرنا بہتر ہے، اور کون سی چیز اگر زیادہ ہو تو اس کے تھوڑا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جوڑا نہیں جا سکتا، چنانچہ ان کو آپ جب تک بڑی شکل میں نہ لیں تب تک اس کو تراش کے اپنی مرضی کی شکل نہیں بنائی جا سکتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر آپ بڑی شکل میں لے لیں تو پھر ان کو سمیٹنا یا سنبھالنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو جیسے چائے میں چینی ڈالنا ہے، تو اگر زیادہ ڈال لی گئی تو پھر آپ چائے بڑھاتے رہیں گے، چینی کا وہ تناسب جو ہے وہ کبھی درست نہیں ہوگا، اسی چائے میں جو کہ بن چکی ہے اس میں سے چینی نکالی نہیں جا سکتی۔ تو اس قسم کی جو حقیقتیں ہیں، ایسی سوچ جو ہے وہ ٹاؤ کے بودھزم میں آپ کو ملے گی۔ چین کے ان سوچوں میں چند اہم الفاظ، جس طرح بھارت کے لیے گیان دھیان کی میں نے آپ سے بات کی، اہمسا کی بات کی، تو یہاں پہ چیاؤ کی ایک اصطلاح ہے جو سیکٹ کو ظاہر کرتی ہے، یہاں پہ ڈاؤ کی ایک اصطلاح ہے، ڈاؤ بھی اسی کو دوسرے پروننسیشن میں کچھ لوگ کہتے ہیں دا وے، جو راستہ ہے۔ آپ اس کے عربوں کے دین کے لفظ کے ساتھ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ جنگ کی اصطلاح ہے کلاسیکل ٹیکسٹ کے لیے، دی اصولوں کے لیے، اور پھر روحانی توانائی کے لیے۔ جسمانی یا مادی توانائی کے لیے کی اصطلاح ہے۔ کان کا لفظ دھیان کا ہی مترادف ہے۔ رن انسانوں کے ساتھ ہمدردی، اور ظاہر جو ہے تازہی، یہ سب چیزوں کی جو منبع یا ماخذ ہے، اور تیان جو ہے وہ الہی کا ایک نظریہ، وہ یہ آسمان یا فلک سے بھی اس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ نظریہ جو زبان زد عام ہے، یعنی ینگ یانگ کا نظریہ۔ چینیوں نے اپنے کنفیوشس اور ٹاؤ کے نظریوں میں بدھ مت کے وہ نظریے داخل کیے جو کہ ان کے
मकामी सोचों के मुताबिक हम आहंग हो सकते थे, और इस वजह से बुद्ध मत के मुख्तलिफ सेक्ट वहाँ पे नमूदार हुए। ये बुद्ध मत का जो सफ़र है वो ब्राह्मण ज़ुबान की तरह साउथ एशिया से बरास्ता पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया होता हुआ चीन तक पहुंचा, और वहाँ पे फिर उसका जज्ब करना, और उसी उसूल पे जो मैंने आपसे बताया कि नॉर्थ से लोग आए और आके ये यहाँ से ले गए, कभी गौल की शक्ल में और कभी फायान और वनसांग जैसे लोगों की शक्ल। ये पिछले सेशन की स्लाइडें 2-3 मैंने शामिल की हैं, सिर्फ याद दहानी के लिए कि ये गुफ्तगू हमने पिछले सेशन में चीन के हवाले से की थी, तो इस वजह से भी मैंने महसूस किया कि ये चीज़ें जो हैं इनके साथ जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, तो कुछ ना कुछ अक्सर पढ़े लिखे लोग वाकिफ होते हैं, और कुछ ना कुछ हमारे जहन में तसव्वुर है कि इस्लाम से पहले हिंदुस्तान में क्या था, भारत में क्या था, साउथ एशिया में क्या था, दक्कन में क्या था, और फिर ये कि आज वहाँ पे क्या है और कैसी वहाँ पे अकायद पाए जाते हैं, और मुसलमानों के जो तजुर्बे हिंदुओं के साथ रहने के थे उसके हवाले से हम कुछ शऊर रखते हैं। तो वो इसी तरीके से यूरोप के बारे में तो हमारे बहुत सारा चूँकि इल्म उसी हवाले से दिया जाता है और उसी अंदाज से दिया जाता है जिस तरह अंग्रेज़ हमें सिखा गया था, इसलिए वहाँ के तो बहुत सारे शऊर हमारे पास और दुनिया के कई और इलाकों के भी इसी तरह मिलते हैं। लेकिन चीन के बारे में अंग्रेज़ भी बहुत कंजूसी से जिक्र करता है, और जदीद दौर की तारीख निगारी भी उसको उतनी अहमियत नहीं देती चीन के इलाके को। उस हवाले से मैं ये महसूस करता था कि ये स्लाइडें जो पिछले सेशन में आपको दिखाई थी, इनको थोड़ा सा दोहरा के यहाँ आपके सामने रख दूँ, और मैं ख़ास तौर पे ये याक गार्नेट की सोच का आपसे कहूँगा कि इसकी तरफ ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। अगर मिल जाए तो इस किताब को भी देखिएगा। जो माइकल वुड की किताब है वो भी अच्छी है, लेकिन इस किताब को मैं उससे बेहतर समझता हूँ और इसके तजिए को मैंने ज़्यादा पसंद किया है। आप अपने नज़र से देखिएगा। वो ज़रा ये है कि ज़्यादा रवां बयान है, ये ज़रा ज़्यादा दकीक बयान है, ये दिक्कत ज़रूर इसमें है। तो अपने मिजाज के मुताबिक वहाँ से शुरू करके इधर या इधर के देखने के बाद उधर ज़रूर तशरीफ ले जाएं। ये जो चीनी ज़हन के बारे में याक गार्नेट के अपने नज़रिए हैं, उसमें पहला तो उसकी जो ये आपको मैंने सेक्शंस बताए, उनमें खुद ही उसने ज़ाहिर कर दिया। एक आर्केक किस्म थी मोनार्की, एक कदीमी किस्म का वहाँ पे बादशाही निज़ाम, फ़र्द की हुकूमत वहाँ पे मौजूद थी, जिससे बढ़ते-बढ़ते ये सेंट्रलाइज़्ड स्टेट बन गई। ये इसी की वजह से और इसी कैफ़ियत को ज़ाहिर करने के लिए मैंने वो इस्तिलाह आपके साथ इस्तेमाल की थी कि ये नेचुरली एक्सपेंडिंग जो इंसुलर स्टेट है और इंसुलर कल्चर सिविलाइजेशन है, वो यहाँ पे हमें मिलती है। चीन की फ़िक्र के बारे में ये हमें बताता है कि ये ज़बान के तज्ज़िये से नहीं ज़ाहिर होगी। ये ज़बान में मौजूद जो मुहावरा या जो उसमें इशारे हैं, उनकी सही तशरीह से होगी, और जो इनकी ये बयान हैं, उनमें एक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ताल्लुक का हमें असर मिलेगा। यानी वो एक दूसरे से मुताल्लिक हैं, मुकालमा करने वाले के जिसके साथ मुखातिब है उसके साथ ताल्लुक का ज़रूर उसमें हिस्सा शामिल होगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम जब बात करते हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे पाकिस्तान में जो मेरे सुनने वाले हैं या वेस्ट के असर से हट के सुनने वाले हैं, वो इस बात को जानते हैं कि एक शख्स के साथ आंखें मिला के बात करना मुनासिब है, एक के साथ निगाह नीची करके बात करना अदब आदाब के तहत है। ये इसमें कोई कमज़ोरी या डर की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि बात अगर आपने वही कहनी है तो ज़रा इसरार का अंदाज उसमें वो इख्तियार करें, जो कि तरीका जो हमारे पास साइंस या जो इस्तिलाहें हमारे पास इस तरह होती हैं, लेकिन उनसे दूसरे शख्स को पता लग जाए कि ये इसने अगर मेरे सामने ये लफ्ज़ कह दिया है
تو اس کا مطلب ہے یہ اپنے برداشت کی حد کو پہنچ گیا ہے، حالانکہ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہا. تو یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. انڈیا میں جو آریاؤں کے پاس وہ ژاک گارنٹ کا خیال ہے کہ جو کلاسیفیکیشنز ہیں، بدبندیاں ہیں، وہ بہت نمایاں اور صاف ہو سکتی ہیں، لیکن چین میں یہ اس طریقے سے خانے اس کے ایسے نہیں بنے ہوئے. یہ ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے بات، اور یہ اسی چیز کی آگے تشریح جو ہے وہ اس کی اسکرپٹ میں بھی آ جاتی ہے، اس کے تحریر میں بھی آ جاتی ہے. یہ اس کی دوسری ایک خوبی جو اسی تحریر اور بیان کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ایک تسلسل اتنا طویل عرصے کا اور اتنے وسیع علاقے پہ یہ ہے کہ یہ اس میں آپ سمجھیں کہ بہت سارا جو فار ایسٹ کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک ہی انداز سے چیزوں کا لکھنا اور کہنا، اور وہ جو سمبلز ہیں تحریر کے ان کا مشابہ ہونا اور کئی صدیوں تک مشابہ رہنا جو ہے، اس کی وجہ سے وہ احساس جو آج سے 500 سال پہلے کسی کے پاس تھا، اس کا تحمل آج بھی اس طرح ممکن ہے جیسے کہ کوئی شخص اسی دور میں پڑھ رہا ہو اس کو. یہ چیز انگریزی میں کیا، یہ اردو میں بھی ممکن نہیں ہے. مجھے آج میر امن کو یا حتیٰ کہ غالب کو بھی سمجھانے کے لیے، بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ آج کی جنریشن کو، فیض کو بھی سمجھانے کے لیے بہت سارے حوالے تلاش کرنے پڑیں گے پیچھے کے، جن کے بغیر وہ بات اس طرح سے محسوس نہیں کی جا سکتی. تو ہمارے پاس جب اتنا ہے تو یہی چیز جو ہے یہ شیکسپیئر کی تشریح میں لے جائیں تو بہت دور تک چلی جائے گی بات، لیکن چین میں اور اس کے ساتھ منسلک علاقوں میں ایسا نہیں تھا. اور یہ جو ان کا ارتقاء کی بات ہے داخلی، اس میں آخری جو یہ 5 میں سے جو نیچے سے چوتھا اور 5واں بلٹ ہیں وہ اس چیز کی اظہار کر رہے ہیں کہ کیسے ایک انداز سے دوسرے انداز تک تبدیلی کا عمل. Nobility of leadership was replaced by specialists with tactical and strategic skills. Infantry replaced chariots. اس قسم کی تبدیلی جو ہے یہ بڑی تبدیلیاں ہیں چین کے لیے. نیچے کے 3 بلٹ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے دوسرے حوالے کو ظاہر کر رہے ہیں، یعنی کہ چین میں جو معاشرے کی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل شعور تھا وہ کس قسم سے آگے بڑھ رہا تھا. تو سینسس جو ہے وہ 2 AD میں پایا جاتا تھا، جس میں ٹیکسیبل انڈیویجولز کی بھی ہمیں شناخت کرنی ممکن تھی. یہ پھر وہ پرانی سلائیڈ آ گئی ایک جو رائٹنگ کے سمبل کے حوالے سے، میٹالرجی کے حوالے سے، اور یہ جو چین کی نیچرلی ایکسپینڈنگ انسولر سویلائزیشن کا انسان کا حوالہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس کے حوالے سے ہم مائیکل ووڈ کی بات کو ذرا یاد کر لیں کہ یہ جو اس نے بتایا تھا 2000 BC اور 500 AD کے درمیان کے زمانے کا، اسی کی جو اسپریچول سلائیڈ ہے، اور اس میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ مارجن اس لیے لوں گا کہ وہ بیچ میں وہ تھوڑی دیر تو بجلی نے بھی ہمیں تنگ کیا، اور تھوڑا سا اس بات کی وضاحت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے. میں اس کے جو بلٹ کے علاوہ ایک ایٹیلکس میں بیان ہے وہاں سے بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ریچول اور مورل کنونشنز کا علاقہ ہے، نہ کہ کسی لیگل فریم ورک کا. لیکن اس سے آگے جو میں نے بولڈ میں بات کہی ہے وہ خاص طور پہ میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس دور کو 500 BC کے زمانے کو اینالیٹیکل اپسٹمالوجی میں دریافت کرتے کرتے ایک اصطلاح انہوں نے ایجاد کر لی، اس کو کہا کہ یہ ایک ایکسیل ایج تھی. ایکسیل ایج سے مراد ان کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں کہ زندگی کے بہت سارے حوالے جو ہیں وہ ان میں بہت سارے علاقوں میں بڑی بنیادی فکری
जस्त लगाई गई और बहुत बड़े फासले तय किए गए फिक्री तौर पे, और इसमें बड़े बड़े नाम आ गए। जिस तरह से मैंने आपके पास आज नाम दिया है चार अजीम लोगों का, यानी महावीरा का, सिद्धार्था गौतम बुद्धा का, ताओ का और कन्फ्यूशस का, उसी तरीके से ईरान में आप जरतुश्त की बात कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान की बात कर सकते हैं ज़रा इससे पहले के ज़माने में। इसी तरह से आप 500 बीसी में हेरोडोटस का जिक्र कर सकते हैं, आप सुकरात का जिक्र कर सकते हैं इसी ज़माने में, और उसके आगे पीछे बुकरात का और फिर अरस्तू का ज़माना जो है इसके साथ साथ आ जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नाम हमें मिल जाते हैं 500 बीसी में अजीम मुफक्किरों के। ये बड़े नाम इस ज़माने में ज़रूर हमें दुनिया में मिलते हैं। इससे पहले के ज़माने में भी कुछ नाम दरियाफ्त किए जा सकते हैं, लेकिन मसला जो मैंने आपको पहले अर्ज किया था उससे पहले के ज़माने का, वो ये है कि वहाँ पे हमें तारीखी शवाहिद की तहरीर और बयान इंसानों का, मौके के मुशाहिदे करने वालों का नहीं मिलता, वरना हमें उसकी अलामतें ज़रूर मिलती हैं। हमें 1000 बीसी के करीब भी 1100-1200 में हमें हज़रत मूसा का ज़माना मिल जाता है। 1700 के करीब हमें हज़रत इब्राहीम का ज़माना जो है उसका तज़किरा मिलता है। इस तरीके से दुनिया के और इलाकों में भी हमें बड़े नाम मिल जाते हैं। 1500 बीसी में हमें ऋग्वेद का तश्कील पाना, और फिर उसके बाद वैदिक दौर में यजुर्वेद, अथर्वा वेद और समावेद जैसी वेद मिल जाते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट्स थी। हमें हमूराबी का नाम मिल जाता है लॉ गिवर के तौर पे, जो पिछले एक सेशन में मैंने आपके सामने कुछ ऐसे वो नुमाया अफराद भी रखे थे। हमें भारत में पाणिनि और इन लोगों का भी पिछले आपके साथ जिक्र किया। तो क्या मकसद ये है कि 5, 6, 700 साल के अरसों में हमें कई ऐसे मौके मिलते हैं जिन्हें एक्सील एज कहा जा सकता है। चीन में जो ये शऊर है उसका तज़किरा मैंने पिछले आपके साथ एक सेशन में किया था कि उन्होंने मैंडेट ऑफ हेवन के बदलने का, वो 516 साल के अरसे में जो एक आसमान पे होने वाला वाक़या है जिसमें चंद सैयारे यकदम मिल जाते हैं एक वक्त में आके, उसको बना दिया था। तो ये मुशाहिदा चीन में बड़ा रेगुलेटेड, तकरीबन उस तरह जिस तरह वहाँ पे फ्लड वो नाइल के स्टाइल में आता हो फिक्र का, नील के फ्लड का मैंने मिस्र के हवाले से आपसे जिक्र किया था कि साल का शऊर मिस्रियों को पहले इसलिए आया कि वो नील का जो सैलाब है वो बड़ी रेगुलेटेड अंदाज से, तकरीबन जैसे कैलेंडर पे उसका निशान लगा लिया हो कि फला तारीख को शुरू होगा, वो रेगुलरली सालाना आता था। इसी तरीके से चीन में मैंडेट ऑफ हेवन जो है वो 500 साल के लगभग तब्दील होती थी, तो उनको ये एहसास जो है वो शऊर पैदा हो गया। एनालिटिकल एपिस्टेमोलॉजी को चूंकि आलमी सतह में इस चीज़ को देखने में बहुत सारे और मुशाहिदों से गुजरना पड़ा, तो एक्सील एज 500 बीसी के करीब उनको नज़र आने लगी है। लेकिन दुनिया के तारीख के इर्तिका जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, वो इसी तरीके से बतदरीज 2, 3, 400 साल, 500 साल में उन असरात को जज्ब कर लेता है जो किसी ज़माने में उभरे हों, जैसे कि पेस्टल रूरल बायोलॉजी का मैंने आपको हवाला दिया, जैसे एक्वारियन बिलीफ के हवाले मैंने आपको दिए, जैसे फिलॉसफी के हवाले मैंने आपको दिए। तो उसमें जब वो चीज़ उभरती है तो उसकी एक एक्सियल एज हमें नज़र आ सकती है, लेकिन ये होता कई मरतबा रहा है और इसकी रफ्तार वो नहीं है जो कि आप कहें कि ये बिल्कुल फिक्स्ड है। लेकिन कहीं कहीं जैसा शजरा और शिराजा, वो वैसे उसकी रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी नज़र आएगी, और ये चीन के शजरे और शिराजे की खासियत भी इसमें आपको नज़र आ सकती है।
اب اسی حوالے سے چین کی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا میں آگے 2 حوالے لے کے چلوں گا. یہ گریٹ وار آف دا شینگ جو ہے وہ اتنی زیادہ اہم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ ایک طویل عرصہ جنگ کا جو ہے وہ یورپ کی بہت لمبی تاریخ کا جنگوں کا ایج آف وارز وہ اس کو کہتے ہیں، وہ اس میں آتا ہے. تو یورپ جتنا ہی علاقہ یہاں پہ، لیکن یہ شانگ کی جنگ جو ہے وہ تقریباً 5 صدیوں تک جنگوں کا وہ سلسلہ شانگوں کے ساتھ چلتا رہا، جو کہ گریٹ وار کہلایا. لیکن جو اوپر اور نیچے کے 2 بلٹ ہیں، یعنی مینڈیٹ آف ہیون اور روٹس کی بات، وہ میں تھوڑی سی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو مینڈیٹ آف ہیون کی بات تو میں نے آپ سے کر دی کہ یہ 500 سال والی مینڈیٹ آف ہیون کی تبدیلی، اور اس میں کنفیوشس کا یہ خیال تھا کہ اس میں جو حاکم ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس کو سینٹرلائز کرے کنٹرول کو، اور اس کی کامیابی جو ہے وہ نیکی میں چھپی ہوئی ہے، ورچو میں، جس کے لیے ڈی کا لفظ ہے، جو انسانوں کے وہ سمجھنے اور جاننے کا معاملہ ہے، جس کے لیے اصطلاح جو ہے وہ یہاں پہ میں نے چینی نہیں استعمال کی، یہاں وہ اصطلاح استعمال کی جیسے ہم جانتے ہیں، یعنی حکیمانہ انداز ہے. اور پھر ڈاؤ جو بہترین سیاسی اور سماجی انداز ہے اسے اختیار کرنا، اور سوسائٹی کاسمولوجی اور پالیٹکس جو ہے اس پہ اخلاقیات کی بالادستی، یہ مینڈیٹ آف ہیون کو آگے چلانے کا بہترین طریقہ ہے. یہ کنفیوشن جو ہے انداز، یہ اس لحاظ سے سارے چین کی تاریخ پہ حاوی اور اس کو باندھنے والا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹاؤ اور بدھ مت جو ہے وہ چونکہ زیادہ پرسنلائز لیول پہ لے آتے ہیں چیز کو، اس وجہ سے جو سارے معاشرے اور سارے تاریخی ارتقاء کو جوڑنے والی چیز ہے وہ کنفیوشس کی یہ سوچ بن جاتی. اسی کا ایک حوالہ یوں جو میں نے آپ کو کہا کاسمولوجی کی طرف نہ جانا ان کا، تو وہ کاسمولوجی کی طرف نہ جانا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہاؤ پہ رک جاتے ہیں، وائے نہیں پوچھتے. تو یہ جب دیکھ لیا کہ انسان پیدا ہوتا ہے ایک والدین کے ملاپ سے، اور اس کے یہ 2 خاندان جو ہے وہ جڑتے ہیں اور اس کا ایک خاندان بن جاتا ہے، اور پھر وہ ماں باپ کے ساتھ زندگی جو ہے اس کے وجود میں آنے کا سبب والدین کو مان لیا جائے. تو چنانچہ والدین کا درجہ، پھر وہ میں نے جو آپ سے بات کی کہ اسلام سے آپ کو مشابہ اس میں چیزیں ملیں گی، تو والدین کی جو تعظیم ہے ہمیں بھی سکھائی گئی ہے، لیکن چینی اس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، وہ انسیسٹر ورشپ تک اس چیز کو لے جاتے ہیں. اب اس میں وہ جو صدر اعظم کے ساتھ ہمیں بچپن میں ایک بات منسوخ کر کے بتائی گئی تھی کہ اس سے جب کسی نے پوچھا کہ بھئی تم کس کے احسان مند ہو اپنی زندگی میں، تو اس نے کہا کہ میں اپنا باپ کا احسان مانتا ہوں کہ اس کے طفیل مجھے زندگی ملی، لیکن میں اپنے استاد کا احسان مانتا ہوں کہ اس کے طفیل میں نے اعلیٰ زندگی گزارنا سیکھا، اور میں نے اعلیٰ جو اختیارات ہیں، صلاحیتیں ہیں. ارسطو اس کا استاد تھا، اس کی اس نے تعریف کی. ایسی ہی جو بات ہے اس کو اب چینیوں نے بہت پہلے سے اور بہت مختلف و ہولسٹک انداز سے سیکھا اور سوچا کہ حاکم جو ہے اس کی والدین تو اس کو پیدا کرنے والے ہیں ہی، لیکن جو پیش رو ہیں حاکم، ان کے طریقے اور ان کے سلیقے کو سیکھنا جو ہے اسی سے اعلیٰ حکومت کی جا سکتی ہے. جو اعلیٰ حاکم رہے ہیں ان کے بیسٹ پریکٹسز کو اختیار کرنا. چنانچہ وہ جیسے انسیسٹرز کو ورشپ کرتے تھے ویسے ہی حاکم جو ہیں وہ اپنے پیش رو ایمپررز کو، حاکموں کو بھی ایک طریقے سے ورشپ کرتے تھے. اسی طریقے سے دوسرے جو کلچرل ہیروز ہیں ان کو بھی وہ کی تعظیم کرتے تھے، اور ہر پیشہ جو ہے، ہر انداز زندگی جو ہے وہ ایسے ہی اپنے پیشواؤں کو، یعنی جو کسان ہے وہ فرسٹ فارمر شینونگ کو، جو ایمپررز ہیں وہ یلو ایمپرر کو، جو جنہوں نے زراعت کا طریقہ اختیار کیا وہ اس کو، جس نے زراعت کا انداز دنیا میں رائج کیا، ان کی دنیا میں کنگ وو، جس نے یلو ریور پہ
काबू किया। तो इस तरीके से ये हर उस शख्स को जिससे कि इन्होंने सीखा, जो कि इनकी रहनुमाई का सबब बना, तो वो उस्ताद की ताज़ीम की जो बात हम भी करते हैं वो चीन के पास भी हमें मिलती है। लेकिन इसके असबाब जो हैं बड़े मुख्तलिफ, इसके अंदाज बड़े मुख्तलिफ, और उसमें वो चीज़ जो मैंने आपसे अर्ज की वो आ जाती है कि ये कैसे के सवाल को अहम समझते ही नहीं है। एक लिहाज से मैं इस बात से मुतफिक भी हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी राय में जो एनालिटिकल एपिस्टेमोलॉजी भी जब कैसे की तशरीह करने लगती है तो आम तौर पे या वो अपने तौर से कोई तशरीह पेश कर देती है, एक मिथिकल ख्याल पेश कर देती है, एक हाइपोथेसिस पेश कर देती है जिसे टेस्ट किया जाए, और या फिर वो बहुत सारे हाउ के जवाब दे के कहती है कि ये वाई बन गया है इसका। ये चूंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं वक्त का फालतू इस्तेमाल भी कर चुका, तो यहीं पे बात को रोकता हूँ, और अगर कोई सवाल है तो अब मैं ये स्क्रीन शेयर रोक के और सवाल के लिए अवेलेबल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत मालूमात की हमारी गुफ्तगू रही आज भी हमेशा की तरह। मामला कुछ इस तरीके से है कि जब हम चाइना के इन तमाम उमूर की गुफ्तगू करते हैं और हम ये देखते हैं कि चाइनीज़ ने अपने कल्चर को देखते हुए, अपने एंसेस्टर्स को देखते हुए किस तरह वक्त के साथ साथ तरक्की की, तो आज की गुफ्तगू से ये बात बड़ी वाज़ेह हुई कि चाइना का शायद ट्रैक ही हमेशा, या वहाँ की का ख़मीर ही ऐसा कि वो हमेशा से तरक्की पसंद एक इलाका रहा है। क्योंकि जी आपने जो बड़ा खूबसूरत एक ज़ाविया पेश किया इंडस सिविलाइजेशन के जो है वो मुकाबले में, इन्होंने गंधारा की साइड और ये सारा मामला जो सामने आया, और चाइनीज़ ने किस तरह मुख्तलिफ दुनिया की 6-7 जिन सकाफ़तों का आपने नाम लिया उनसे सीखा, तो क्या ये कोई हमें तारीख ऐसा भी पहलू सामने रखती है कि चाइना का जो ये इलाका है और जो उसके साथ मुल्हिका इलाके हैं, ये हमेशा से ही एक तरक्की पसंद जो है वो लोग रहे हैं, और क्या कोई ऐसी चीज़ सामने आई है कि जो हमें ये बता सके कि कोई इस इलाके में कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे बाज़ इलाकों के लिए कहा जाता है यहाँ के लोग बड़े वफादार होते हैं, किसी इलाके के लिए कहा जाता है इस इलाके के लोग बड़े दलेर होते हैं, तो इस पर थोड़ी रोशनी सही। डालिएगा, बेहद शुक्रिया। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प जाविये से आपने बात की है। पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि जो हमेशा से का लफ्ज है ना, मैं इसकी एक इसके इस्तेमाल में बड़ी एहतियात का कायल हूं। और मैं बहुत इसरार करता हूँ इस बात पे कि हम किसी भी कैफियत को देखते हुए उसको किसी ज़मान में इब्तिदा उसकी होती हुई या किसी ज़मान से आगे एक सिलसिले के चलने की बात करें, अ, और वो भी ज़मान जो है उसको बहुत ज़्यादा ये कह के ना कहें कि बस यहीं से बात शुरू होती है, क्योंकि इंसान के जो इर्तिका की बहुत सारी पहली मंजिलें हैं वो हम मिस कर देते हैं। लेकिन आपके बात का एक हिस्सा मैं उठा के और उसकी थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूँ। जो खमीर की बात है, जो मुसलसल एक तशख़्ख़ुस की बात है, उसमें मैं पहले चीन से हट के इंसान के आम जो बच्चा है उसके हवाले से बात अर्ज करता हूँ। आप पैदाइश के वक्त किसी बच्चे को देखना शुरू करें तो कई मर्तबा आपको नौज़ायदा बच्चे में भी उसकी आंख में एक खसलत नजर आएगी या एक अंदाज उसका, और चंद दिनों में वो पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये बच्चा इस तरीके से चलता है। मसलन मेरी नवासी है, वो माशाल्लाह उसकी तबीयत में इतनी वो उछल कूद है जो कि आम बच्चों से बहुत ज़्यादा वो बज़ाहिर नज़र आती है। अ, दूसरे बच्चों में कुछ ना कुछ बैठ जाने का थोड़ी देर के लिए, ये नहीं कि वो को तबाही करती रहती है, लेकिन मुस्तकिल उसमें एक हरकत की ख्वाहिश उसमें तलब रहती है, तावक्ते कि वो उसको नींद ना आ जाए।
اب یہ ایک خصلت ہے جو ایک بچے میں، یہ خدا داد خصلتیں ہوتی ہیں ہر انسان میں، ہر وجود میں، حتیٰ کہ ہر گروہی وجود میں بھی. یعنی جو جس چیز کے لیے میں نے شیرازہ استعمال کی ہے اصطلاح، تو ہر شیرازے کا ایک وہ اسی طرح سے جنتے ہی مزاج بن جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس میں تربیت بھی ہوتی ہے. پھر انسان جب کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ سیکھنے کا اس کا جو صلاحیت ہوتی ہے، کچھ خداداد سے، کچھ تربیت سے، کچھ اپنے ان مجبوریوں سے جو کہ اس کو اس کے سامنے آتی ہیں، تو ان سے جذب کرنے کا. تو میں کم از کم یہ 4 حصے شمار کرتا ہوں کسی بھی شخصیت کے تشخص میں، خواہ وہ فرد ہو، خواہ وہ کوئی معاشرہ ہو، خواہ وہ تمدن ہو، خواہ وہ تہذیب ہو. ایک وہ جو کہ اس کے پیدا ہونے کے عمل میں یا اس کے پیدا ہوتے والے وجود میں جب یا رشت داخل ہو گئی قدرت سے. دوسرا وہ جو کہ اس کے تربیت کرنے والوں نے اس کو پہنچائی. تیسرا وہ جو کہ اس کے علم میں مشاہدے سے چیزیں آئیں اور اس کی تاثیر اس نے قبول کی. اور چوتھا جو اس کو باضابطہ کوئی علم سکھایا جائے یا جس تجربے سے وہ گزرے. تو جب چین کی ہم بات کریں، اب میں اس بات کو جوڑ لیتا ہوں آپ کے سوال کے ساتھ، جو اس کی یعنی اس علاقے کے لوگوں کی یہ خاصیت ہے. ہو سکتا ہے جو مانگولائڈ آپ کو میں نے عرض کیا، اب وہ نقشہ میں نے اس لیے ہی بیچ میں شامل کیا تھا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ مانگولائڈ علاقہ ہے. جو 4 رنگتیں دنیا میں ہم آج پہچانتے ہیں، وہ 4 ورنائیں اسی طریقے سے اگر دیکھی جائیں تو سیاہ اور پیلی اور سفید اور گندمی ہم بات کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اور کچھ اور سیشن میں بھی یہ بات میں نے نشاندہی کی ہے کہ جو ہم گندمی رنگت والے لوگ ہیں، ہمیں بھی کاکریشوائڈ میں ہی شمار کیا جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم یہ مکسڈ ریسز کی پیداوار ہیں، اس وجہ سے رنگت گندمی یا اس علاقے کی وجہ سے، مگر باقی 3 رنگ جو ہیں وہ صاف طور پہ نظر آ سکتے ہیں اور ان کے کمپارٹمنٹ بھی ہیں. تو یہ جو کمپارٹمنٹلائز رجحان ہے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی خصلت ایسی ہو جو کہ وہ پیلی رنگت والے لوگوں میں پائی جاتی ہے. اسی کے مترادف آپ کو سیاہ فام لوگوں میں بھی کچھ خاصیتیں مل جائیں گی. لیکن اس کے بعد جو شجرے کی حیت میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ وہ تربیت والا پہلو ہے. یعنی جو ایکالوجی اور جو شیرازے کی جو مقام ہے، جس میں جس ٹرین میں، جس ایکالوجی میں، جس جیوگرافی میں وہ پل رہا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں ان کا ایک اپنا عمل ہے جو کہ پیدا کرتا ہے ایک خاص سمت کو اور نتیجے اس کے نکل آتے ہیں. تو چین کی جو حیت میں نے آپ کو بتائی، وہ اس کی انسولر کیفیت جو ہے، اس میں یہ یکجہتی جو ایک بہت بڑے شیرازے میں طویل عرصے کے لیے وسیع علاقے پہ مستقل ایک مسلسل طریقے سے چلتی رہی، جس میں اسٹیپس کے علاقوں سے لوگ داخل بھی ہوتے تھے، لیکن ان کے داخل ہونے کی رفتار ایسی کہ وہ جذب ہوتے ایک معقول انداز سے، جس کے لیے میں نے تشبیہ دی مصر کے ساتھ اس کی کہ وہاں پہ کا انداز ہے جو سیلاب کی وہ ریگولیرٹی ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ جو آبادیوں کی ریگولیرٹی ہے، اس کی وجہ سے جو تاریخ کے تسلسل میں ایک وہ ہم آہنگی آ گئی اتنے بڑے علاقے میں، اس کی وجہ سے یہ 516 سال کے دورانیے کو پہچاننا اور یاد کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا. یہ ساری چیزیں ملا کے دوسرا پہلو ہو گیا.
तीसरा फिर उनके अपने दाखिली तजुर्बात में जो लड़ाइयाँ हुई, जो लड़ाइयों के नतीजे में फैसले हुए, जो ये येलो रिवर यांगजी के इलाकों में बसने वाले लोगों के अपने मसाइल थे, जो नॉर्थ से मंगोलों के और साउथ से मंगोलों के आने और साउथ से तिब्बतियों के ना आने और वेस्ट से एक अंदाज से लोगों के कुछ चीन की तरफ और कुछ मशरिक मगरिब की तरफ जाने के रुझानात थे। इसने मिलके भी एक तरबियत की, क्योंकि ये चीजें मिला के और फिर ये तीन अंदाज जो मैंने आपको बताए, तो कन्फ्यूशियस जो है उसका अंदाज भी मकामी तौर पे पैदा हुआ, राव का भी, लेकिन इसमें कहाँ से असरात आए थे इसको कहा नहीं जा सकता। जो रियासत का एक मुकम्मल खोज ने बताया कि वहाँ पे जैसे कि मुकम्मल तौर पे वो होगी वहाँ पे, तो वो हो सकता है कि मेसोपोटामिया से, हो सकता है कि ईरान से असरात आए हो। इस तरीके से वो असरात भी इसमें शामिल करके नतीजा ये निकला कि जब हम तकरीबन 500 बीसी के ज़माने में चीन को देखते हैं, उस वक्त तक इसकी वो दाखिली मिजाज की में इतनी पुख्तगी आ गई है कि उसके ऊपर फिर बाहर की छाप का असर अगर कोई आ भी जाए तो बहुत कम है। लेकिन जैसा कि अगली तारीख में आप देखेंगे, चीन में फातेह की हैसियत से दर आना तो शायद कभी भी मुमकिन नहीं हुआ। हावी होने का इम्कान चीन के आखिरी 2-3 सदियों के अरसे में नमूदार हुआ, जब ये जो एंग्लो सैक्सन लोग हैं, जो जर्मनिक लोग हैं, वो यहाँ पे आने में कामयाब हो गए। तो और वो हमला भी उनका उस सिमत से था जहाँ से चीन को पहले कभी किसी दाखिल होने वालों का इस तरह का असर नहीं मिला था। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, दक्कन के रास्ते ये लोग आए जिस सिमत से कभी कोई पहले फातेह साउथ एशिया में दाखिल नहीं हुआ था। ये सारी चीजें जो है वो, मगर वो तो आखिर की बात है। अभी सिर्फ जो आपकी बात का जवाब है वो ये कि यकीनन इस खित्ते में और यहाँ के मकीनों में कुछ खसलतें ऐसी हैं जो कि इनकी इनफरादियत का सबब हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी इनके तजुर्बे में हुई एक हद तक उसी कैफियत की वजह से, जो कि इनका जोग्राफिया है, एक हद तक उसी कैफियत से जो इनका अपना मिजाज था, जिसमें मंगोल और तुर्क और तिब्बती लोग दाखिल हुए। लेकिन एक हद तक उस तजुर्बे के नतीजे में भी चीज़ें पैदा हुई जिन्होंने एक रुख तैयार किया, और उसकी मिसालें ये 2 चीज़ें हैं जो आज की गुफ्तगू मैंने सामने रखी, वो हैं यानी एक तो ज़ुबान का असर है, अरबिक का यहाँ पे आना और ब्राह्मण ज़बान का संस्कृत की तरफ से असरात का आना, और दूसरी चीज़ जो आपको मैंने अभी ये बताई कि बुद्ध मत जो है ख़ास तौर पे वो यहाँ से इधर गया और फिर वहाँ पे उसका जज़्ब होना और उसके वो असरात जो कि पसंद आए चीनी मिजाज को, उनका वहाँ सवाल का जवाब मैंने काफी लंबा दे दिया, शायद इसलिए भी कि मुझे एहसास था कि सवालों की मिकदार आज हम सिर्फ हम रहते रहते आप और मैं हैं, तो ये, लेकिन अगर आपका कोई और सवाल हो तो। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर द डिटेल्ड रिप्लाई, इट वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। और कोई सवाल इस वक्त